وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان ضد نہ کریں، کل کا اجتماع ملتوی کر دیں۔ اسلام آباد جلسے میں دہشت گردی کا خدشہ ہے، اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن کی تاریخ نہیں مل سکتی، اگر وہ چاہتے ہیں تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ پریس کانفرنس میں رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ یہ آزادی مارچ نہیں بلکہ فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ اب اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنا جو ہے وہ 26 نومبر کا جو اجتماع جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ملتوی کر دیتے، لیکن وہ بضد ہیں۔ میرا انہیں آج بھی یہ مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اب بے مقصد اجتماع جو ہے اسے آپ ملتوی کر دیں، کیونکہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے ریڈ الرٹ کے طور پہ اس اجتماع کے متعلق حکومت کو آگاہ کیا ہے۔ اس سے آپ کی اپنی جان کو بھی جو ہے خطرہ لاحق ہے، اور میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ یہ کوئی آزادی مارچ نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ یہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا مارچ ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، اب اس کا کوئی مقصد تو ہے نہیں، اور جو مقصد آپ بیان کر رہے ہیں عمران خان صاحب، آپ کو پنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی، اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی تاریخ نہیں لے کے دے گی۔ اگر آپ کی اس بلیک میلنگ میں کسی نے آنا ہوتا تو پھر شاید آپ کو تاریخ لے دیتے۔ اگر آپ الیکشن کی ارلی ڈیٹ چاہتے ہیں تو آپ سیاستدان بنیں، سیاست میں واپس آئیں اور سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کریں۔ سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیڈ لاکس ٹوٹتے ہیں۔ اب اس ضد کو چھوڑیں، اس میں آپ کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ پی ڈی ایم کی قیادت سے بیٹھیں، ان سے کہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ہمیں جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے تعین کریں۔ آپ اگر میاں نواز شریف سے ملنا چاہیں، اگر آپ میاں شہباز شریف سے ملنا چاہیں تو مجھے تو پوری امید ہے وہ بھی انکار نہیں کریں گے۔ تو جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو پھر فیصلے تبدیل بھی ہوتے ہیں اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور اپنی اس بے جا ضد کو جو ہے وہ چھوڑ کے واپس سیاست آئیں، سیاست کریں۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ اپنا کام نہیں کر سکتے تو مستعفی ہو جائیں یا پھر فیصل آباد میں دکان کھول لیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن کرانے کا اعلان کرے تو ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ وہ زمان پاک لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ رانا ثناءاللہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ روز ٹی وی پہ آ کے صرف یہ کہنا کہ فلانے کو بھی خطرہ ہے، فلانے کو بھی خطرہ ہے، تو آپ یہاں کیا چورن بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، پاکستان کے ہر شہری کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اور عمران خان کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری ہے، وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی ناکام ہیں تو آپ اپنا استعفیٰ دیں اور کوئی اور کام کریں، جا کے آپ جا کے فیصل آباد میں جو ہے وہ اپنی اون کی دکان کھولیں۔ اگر حکومت الیکشن کرانے کا اعلان کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، بات بھی کرنے کو تیار ہیں، اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بات چیت کے بغیر تو معاملات آگے نہیں جا سکتے۔ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ حکومت اعلان کرے کہ وہ جلد انتخابات کے لیے تیار ہے۔ الیکشن آپ کو کرانے پڑنے ہیں، آپ آرام سے کروا لیں یا آپ کو جو ہے وہ زبردستی کرانے پڑیں گے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کی اجازت نہ دینا غیر قانونی ہے۔ ہیلی کاپٹر پریڈ گراؤنڈ میں ہی لینڈ کرے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ کی اجازت نہ دینے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے۔ عمران خان کل اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ گراؤنڈ جہاں کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ لا کر جلسہ کر سکتے ہیں، جی ایچ کیو کہہ رہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ جی اگر سیکیورٹی اداروں کو اعتراض نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر نہیں آنے دیں گے اور ہم مسترد کرتے ہیں اور چاپر کو نہیں لینڈ کرنے دیں گے، وجہ کوئی نہیں بتا رہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے ادھر ہی پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کرے گا، یہ اس کی اجازت دیں گے، یہ اس کی پرمیشن دیں گے، ان کے پاس کوئی قانونی جواز اس کا موجود نہیں ہے نہ دینے کا۔ کل شام کے بعد لائحہ عمل کیا ہے، کل شام کا لائحہ عمل کیا ہے، وہ کپتان نے کل اپنی تقریر میں بتانا ہے۔
پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے متعلق وزارت داخلہ میں اہم اجلاس۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ وفاق پر چڑھائی کے غیر قانونی اقدام کو روکنا صوبائی حکومتوں کی آئینی ذمہ داری ہے۔ وزارت داخلہ میں وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو پی ٹی آئی اجتماع اور سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء نے وفاق پر ممکنہ حملے کی صورت میں آئین اور قانون کی مکمل پاسداری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وفاق اور اس کی اکائیاں مل کر کسی بھی غیر آئینی اقدامات کو روکنے کی پیش بندی کریں۔ چیف سیکرٹریز یقینی بنائیں کوئی سرکاری ملازم وفاق پر چڑھائی کے کسی اقدام یا منصوبے کا حصہ نہ بنے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری پر عمران خان نے فیصلے کی حمایت جو اچھا اقدام ہے۔ اگر یہ رویہ عمران خان سیاست میں اپنائیں تو سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ وزیر دفاع نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیاستدان لڑتے ہیں تو اداروں کو مداخلت کا موقع ملتا ہے۔ کی مہربانی ہے نا، انہوں نے شہباز شریف کی انڈورسمنٹ جو ہے انہوں نے اس کی تائید کی ہے، اس کو انڈورس کیا ہے۔ شہباز شریف کے فیصلے کی جو ہے انہوں نے حمایت کی ہے، اچھا کیا ہے انہوں نے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ جو ہے اگر وہ سیاست میں اپنائیں تو ہماری سیاست میں ایک اسٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے اور ایک فیئر پلے بھی آ سکتی ہے۔ اگر سیاستدان اس طرح لڑتے رہیں پھر دوسرے اداروں کو جو ہے مداخلت کا موقع بھی ملتا ہے۔ اگر سیاستدان جو ہے جو اصول ہیں اس گیم کے، سیاست کے جو اصول وضع ہوئے ہیں یا اسلوب جو ہے جو طے شدہ ہیں اس کے مطابق جو ہے اگر سیاست کریں تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، اس کو جو ہے اپنی حدود جو ہے کراس کرنے کی انکریجمنٹ نہیں ملے گی۔ تو اینڈ آف دا ڈے جو ہے یہ رسپانسبلٹی یا یہ ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی برادری کی ہے۔ اگر وہ اپنی اسپیس جو ہے اس کو سیکیور رکھنا چاہتے ہیں، اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ایٹیچیوڈس کے اوپر جو ہے نا وہ نظر دوڑائیں اور اپنے ایٹیچیوڈس کو بہتر کریں۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کا بڑا اضافہ کر دیا۔ شرح سود 23 سال کی بلند ترین سطح 16% پر پہنچ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلاف توقع مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ عالمی سطح پر مہنگائی کا بڑھنا اور سیلاب کے باعث غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جس کے باعث مالی سال 2023 میں مہنگائی کی شرح ملک میں 21 سے 23% تک رہے گی۔ اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث چاول اور کپاس کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا، ساتھ ہی صنعتی شعبے میں بھی ترقی میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کی شرح 2% تک رہنے کی توقع ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافے کے باعث جاری کھاتوں کے خسارے میں کمی ہوئی، جو مالی سال 2023 میں جی ڈی پی کے 3% تک رہنے کا امکان ہے۔ مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ ترسیلات زر 8.6% کمی سے 9 ارب 90 کروڑ ڈالر پر آ گئی ہیں، جس سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کی شرح مبادلہ کے درمیان فرق بڑھا۔ ملکی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر کے اسے 23 سال کی بلند ترین سطح 16% پر پہنچا دیا ہے۔ شرح سود میں اضافے پر ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر شبیر منشا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شرح سود خطے میں سب سے زیادہ ہے، ملک میں کاروبار پہلے ہی نہیں چل رہا، شرح سود میں اضافے سے صنعتیں چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو سہارا دینے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود بڑھائی جا رہی ہے۔ جب تک 16 ارب ڈالر کی ادائیگیوں کا خلا پر نہیں ہوتا، مہنگائی بڑھتی اور روپیہ کمزور ہوتا رہے گا۔ بینک اب صنعتوں سے قرضے پر 21% منافع طلب کریں گے۔ حماد اظہر راولپنڈی روانگی سے پہلے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہمارا ملک ڈیفالٹ کے قریب کھڑا ہے، 16 ارب ڈالر چاہیے اگلے 7 ماہ کے اندر ڈیفالٹ اوائڈ کرنے کے لیے۔ شرح سود اس لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے نا اس کو سہارا دیا جا سکے اور مہنگائی کو کم کیا جا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی حکومت کے پاس کوئی پلان نہ ہو، یہ تو شرح سود جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ کا روپیہ تو کنٹرول نہیں ہو رہا۔ جب تک آپ فائنینسنگ گیپ کو ایڈریس نہیں کریں گے، جو 16 ارب ڈالر کا فائنینسنگ گیپ آپ کا موجود ہے آپ کے انفلوز اور آؤٹ فلوز میں، آج جو آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، وہ جب تک آپ وہ ایڈریس نہیں کریں گے، آپ کے ملک میں مہنگائی بھی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کا روپیہ کمزور ہوتا جائے گا اور شرح سود بڑھتی جائے گی۔ آپ کے سامنے اس وقت انڈسٹری تو تباہ ہو رہی ہے، لیکوڈیٹی کا کرائسس ہے اور وہ بینکوں کے پاس جا نہیں رہے۔ بینکوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ 20% انٹرسٹ ریٹ مانگتے ہیں، اب 21% مانگیں گے۔ چاروں طرف سے انشاءاللہ تعالی خلق خدا جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو رہی ہے، پنڈی اور پھر اسلام آباد، اور سب کی ایک ہی تمنا ہے
اس ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جائیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے تمام مالیاتی وعدوں کی پاسداری جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹر بیان میں کہا کہ بلومبرگ نے پاکستان کے ایک سال میں دیوالیے کے امکان کو 10% پر رکھا ہے۔ یہ ایک مقامی سیاسی رہنما کے انتہائی مشکوک اعداد و شمار کے بالکل برعکس ہے۔ مقامی سیاسی رہنما نے کچھ دن پہلے پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ 93% بتایا تھا۔ 41 سالہ شاندار کیریئر کے اختتام اور اعلیٰ ترین عہدوں پر خدمات کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، جن کے اعزاز میں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں الوداعی تقریب کا انعقاد ہوا۔ ISPR کے مطابق مدت ملازمت مکمل ہونے پر سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے اعزاز میں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز چکلالہ میں خصوصی الوداعی تقریب ہوئی۔ سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں افواج کے حاضر اور ریٹائرڈ افسران نے شرکت کی۔ تینوں مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اپنے خطاب میں جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاک افواج کی قربانیوں کے نتیجے میں ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔